الوسيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی ذات دوست ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف اللہ لے جاتا ہے، اور یہی لوگ ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سرور کونین امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر ذی الحج کے مہینے کی آمد ہے۔ آج کے خطبے سمیت عید الاضحیٰ سے پہلے 3 خطبات جمعہ ہیں۔ جو مضمون آئندہ جمعے میں بیان کروں گا
وہ ابراہیم علیہ السلام کا اس میں تذکرہ ہوگا، اور اس سے اگلے جمعے میں قربانی کے مسائل اور فضائل ہوں گے۔ اور آج کے جمعے میں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اپنے نیک اور اہل ایمان بندوں کو اپنا دوست کہتی ہے، اور اپنے دوستوں سے اللہ کی ذات نے کام لینا ہوتا ہے، اور کام بھی غیر معمولی اور بڑے بڑے کام ان سے لینا ہوتے ہیں۔ تو بڑے اور مشکل کاموں میں ثابت قدمی، استقامت اور عین الیقین کی دولت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب تک کسی انسان کو اپنے کام کی سچائی کی خبر نہ ہو کہ جس کام کو میں کرنے جا رہا ہوں یہ درست سمت ہے اور حق بات ہے، میں نے اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے، تو اس شخص کو عین الیقین کا علم ہونا لازم ہے۔ اس کی سوچ میں اضطراب نہ ہو، اس کی سوچ میں انتشار نہ ہو، بلکہ وہ یکسو ہو کر ہر بڑی سے بڑی مصیبت اور ہر بڑی سے بڑی مشکل کا مقابلہ کر سکے۔ اس کام کے لیے اللہ کی ذات اپنے دوستوں کو اپنے غیب کے خزانوں کا علم بھی بتاتی ہے، اور بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی گزارتی ہے، اور بڑے بڑے غیر معمولی حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو ان حالات کو دیکھ کر جو اللہ کے دوست ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور جو کافر اور منافق ہوتے ہیں مشکل حالات کو دیکھ کر ان کا ایمان اور کم ہو جاتا ہے، یا اللہ کے بارے میں ان کا گمان برا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خزانے دکھائے، ملکوت ارض و سما کے اندر کے خزانے ہم نے دکھائے، اس لیے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم کا یقین اور بڑھ جائے۔ کیونکہ جن حالات سے اللہ کے دوستوں کو دوچار ہونا پڑتا ہے اس کے پیچھے ایمان اور مشاہدے کی طاقت کا ہونا لازم ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج سے نوازا، اور آقا علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچے اور زمین و آسمان کے خزانے دیکھے، اور آپ کا یقین عین الیقین میں بدل گیا۔ اور جب آپ زمین پر آئے تو اتنے مشکل حالات تھے کہ آپ مکی دور کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، لیکن آپ نے اپنے چچا سے کیا کہہ دیا؟ اے چچا، اگر لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند کو رکھ دیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، تو اے میرے چچا ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو تم بھی چھوڑ دو، میرا توکل، میرا بھروسہ اپنے خدا کی ذات پر ہے، اور وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے حالات جیسے بھی ہوں، ایک اللہ کا دوست آگے بڑھتا چلا جاتا ہے
اور ایک منافق کا ایمان خوف میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ آپ عہد نبوت کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں یا پچھلے زمانوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے 9 نشانیاں فرعون اور آل فرعون کو دکھائیں، 9، جس میں لاٹھی کا سام بننا، ید بیضاء کا سامنے آنا، اور ان پر قحط کا اترنا، اور ان کے گھروں میں لہو کا اترنا، مینڈکوں کا عذاب، ٹڈی دل کا عذاب، یہ اللہ کی نشانیاں آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دیکھی۔ لیکن آل فرعون نے سب کچھ دیکھ کر کیا کہا؟ موسیٰ یہ تو تیرے جادو کا کمال ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون و آل فرعون کی آنکھیں کھل جاتی کہ یہ نبی ہے اور یہ حق پر ہے، ہمیں اس کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ نہ ہوا، بلکہ الٹ انہوں نے یہ کہہ دیا یہ تو جادو ہے۔ تو اس لیے نشانیوں کو دیکھ کر ایمان والے کا ایمان ہی بڑھتا ہے، منافق اور ظلمت اور اندھیروں اور تاریکیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ 3 ہجری میں احد کی جنگ کا واقعہ پیش آیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے، اور یہ بڑا مشکل معرکہ تھا اور بڑی مشکل جنگ تھی کہ آپ زخمی ہیں، چچا حمزہ شہید ہو گئے، اور احد کے میدان میں 70 اکابر صحابہ کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ آپ نے ان کی تدفین فرمائی۔ تدفین کے بعد آپ مدینے میں داخل ہوئے تو گھر گھر نوحہ کنا تھے، گھر گھر صف ماتم بچھی تھی، عورتیں رو رہی تھیں۔ تو آپ نے، اور جو زخمی صحابہ تھے وہ اپنے جسموں پہ پٹیاں باندھ رہے تھے، کپڑے کو جلا کر اس کی راکھ اپنے زخموں میں رکھ کر اوپر سے کپڑے باندھ رہے تھے جو زخمی صحابہ تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے اصحاب، ابو سفیان کو غلطی لگی ہے۔ اگر ابو سفیان چاہتا تو جس طرح مسلمانوں کی شکستگی ہو چکی تھی تو وہ پورے مدینے کو روند سکتا تھا، لیکن اس کو غلطی لگی کہ وہ احد کے میدان میں ہم سے لڑ کے واپس مکے کی طرف چلا گیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ واپس ضرور لوٹے گا۔ ابو سفیان واپس لوٹے گا اور مدینے کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تحریک اسلامی کی قوت کو توڑ دیا ہے۔ تو یا خیل اللہ ارکبو، اے اللہ کے شاہ سوارو جمع ہو جاؤ، ہم نے ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ تو آپ کی آواز جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے اپنے جسموں سے پٹیاں اتار کر پھینک دی، اور انہی زخموں کے ساتھ گھوڑوں، اونٹوں پہ سوار اور پیادہ 660 اصحاب رسول حضور کی معیت میں ہمراہ الاسد کی طرف نکل گئے ابو سفیان کا تعاقب کرنے کے لیے۔ اب یہ کتنا مشکل موقع ہے کہ ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی عزیز وہ احد میں میدان میں شہید ہو چکا ہے، اور کتنا مشکل وقت ہے۔ صحابہ زخمی ہیں، صف ماتم بچھی ہوئی مدینے میں،
اور آپ نے پھر اعلان کر دیا چلو بھی اس کے پیچھے چلیں گے۔ جب یہ بات صحابہ نے سنی تو صحابہ کے جملے سنو، قرآن مجید نے ان جملوں کو دہرایا ہے۔ صحابہ کہنے لگے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم ابھی حضور کے ساتھ چلتے ہیں، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور ہماری وکالت کے لیے اللہ کافی ہے، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ کی دوستی کیسی دوستی ہے، اور اللہ کی مدد بڑی کمال مدد ہے۔ یہ تو صحابہ نے کہا، اور مدینے کے منافقوں نے کیا کہا جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے۔ اب دیکھیں گے کہ مسلمان اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ان کی ہوا نکل چکی ہے، اب انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور یقیناً احد کی شکست نے مسلمانوں کی ہوا کو اکھاڑ دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قبائل مدینے پہ چڑھائی کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن ان حالات میں صحابہ کی ثابت قدمی نے ثابت کر دیا کہ اب کسی کو مدینے پہ چڑھنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس سے آگے دیکھ لیں، 5 ہجری میں خندق کا واقعہ پیش آتا ہے، اور عرب کی تاریخ میں سب سے بڑا اجتماع کافر مدینے کے باہر لے کے آ جاتے ہیں۔ ایک طرف سے بنی غطفان اور ایک طرف سے قریش مکہ، 10,000 کا لشکر، اور حضور کا لشکر 3,000 سے بھی کم۔ آپ نے خندق کھودی، خندق کے اس پار 10,000، اور آپ کے پیچھے بنی قریظہ یہود، جن سے ہر لمحہ یہ ڈر تھا کہ یہ پیچھے سے مسلمانوں کی کمر میں چھرا گھونپیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصرے کو 25 دن گزر گئے، اور حالات کی تنگی یہاں تک تھی کہ صحابہ نے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور مشکل اتنی تھی کہ سخت سردیوں کے دن، اور صحابہ کے جسموں پہ کپڑے بھی نہیں تھے، اور جابر کے گھر میں چھوٹی سی ہنڈیا سے 1000 صحابہ کھانا کھا جاتے ہیں۔ ایسے معجزات کا ظہور ہونے لگا، ایسے معجزات کا ظہور ہونے لگا، اور ایک چٹان پر حضور نے، ایک چٹان کو توڑتے ہوئے آپ نے فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے یمن کے پھاٹک کھول دیے ہیں، تمہارے لیے شام کے سرخ محل مطیع کر دیے ہیں، تمہارے لیے کیسر و کسرا کے دروازے کھول دیے، یہ آپ نے بشارت دی۔ اور منافق کیا کہنے لگے؟ لو جی، انہیں یمن، شام اور ایران کی فتح کی خبریں مل رہی ہیں، اور حال یہ ہے کہ انہیں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، انہیں پیٹ ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر نہیں، اور باتیں کرتے ہیں ایران کی فتح کی۔ حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو حضور نے بلایا، آپ نے فرمایا اے سعد، حالات بڑے مشکل ہیں، کیا ایسے نہ کریں کہ ہم بنی غطفان سے صلح کر لیں، جن کی فوج 6,000 تھی، ان سے صلح کر لیں
اور مدینے کی پیداوار کا 1/3 انہیں خراج کے طور پہ دے دیا کرے. حضرت سعدین سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو میں سعدین کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ میری رائے ہے. تو حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ رائے اس لیے ہے کہ صحابہ بچ جائیں، انہیں تکلیف نہ ہو. آپ نے فرمایا ہاں اے سعد میری رائے اسی وجہ سے ہے. تو دونوں صحابہ کہنے لگے اوس و خزرج کے سردار یا رسول اللہ اگر آپ کی رائے ہے تو سن لیجئے، جب ہم کافر تھے تو اس وقت بھی ہم نے کسی کو خراج نہیں دیا تھا. اب تو اللہ نے اسلام لا کر ہماری عزتیں اور بلند کر دی ہیں. یا رسول اللہ ہم کسی کو خراج نہیں دیں گے، کل ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ فیصلہ ہوگا، یا یہ زندہ رہیں گے یا ہم زندہ رہیں گے. حضرت سعدین کی بات جب رسول اکرم نے سنی، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اور دمک اٹھا، چمک اور دمک اٹھا. اور اس موقع پر صحابہ نے کیا بات، منافقین نے کیا کہا، آپ سورہ احزاب پڑھ کر دیکھیں. وَقَالُوا إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، ہمیں جانے دو. ہمارے گھروں میں بچے ہیں، ہمیں جانے دو. یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. اے ہمارے ساتھیوں یعنی منافقوں نکل چلو، اگر یہاں رہے تو مارے جائیں گے، نکلو یہاں سے. منافقین نے جب یہ مشکل حالات دیکھے تو بزدلی دکھائی اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں تو جانے دو. لیکن قرآن بولتا ہے کہ جب اہل ایمان نے، پکے مسلمانوں نے یہ مشکل حالات دیکھے تو بول اٹھے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. جب مومنوں نے کافروں کے یہ جتھے دیکھے کہنے لگے قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب مومنوں نے یہ جتھے دیکھے کہنے لگے کوئی بات نہیں، اللہ رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جس راہ پہ تم چلے ہو مشکلات آئیں گی، جس راہ پہ تم میرے ساتھ چلے ہو مشکلات آئیں گی. کوئی بات نہیں، اگر مشکل آ گئی ہے تو ہم میدان چھوڑ کر اور محمد عربی کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ مومن کی کیفیت ہے، کیونکہ وہ ان کا ایمان انہیں راہ راست دکھا چکا ہوتا ہے، اور اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اہل ایمان کا ایمان اور بڑھتا ہے. یہ تیسرا پارہ آیت الکرسی، اس کے آگے آیت ایک چھوڑ دیں، دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے. یخرجہم من النور یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اپنی نشانیاں دکھا کر اہل ایمان کا ایمان اور بڑھا دیتا ہے. اور جب اللہ کی نشانیاں کافر منافق دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور گھٹ جاتا ہے، ان کی منافقت اور بڑھ جاتی ہے. کیونکہ یہی ترجمہ ہے نا، الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ دین حق کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں پہ انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، نہ وہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، نہ ان میں اضطراب آتا ہے، بلکہ عین الیقین کے علم کے ساتھ خدا اور اس کے رسول کے منکروں سے وہ ٹکر کھا جاتے ہیں، ان سے ٹکرا جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا واقعہ بیان کیا 3 پارے میں۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں میرے حبیب ان کے سامنے ذکر کرو، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے یروشلم پہ حملہ کیا، اور اس وقت یروشلم میں یہودی تھے، بنی اسرائیل، اور یہ انتہائی برے ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک کافر بخت نصر کو ان پہ مسلط کر دیا، چونکہ یہ فلسطین کا علاقہ، یہاں یہ آباد تھے۔ بخت نصر نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ یروشلم کی گلی کوچوں میں بنی اسرائیل کا لہو بہنے لگا، اور ساری بستیوں کو اس نے پیوندے خاک کر دی، اور یہود کا نام و نشان مٹا دیا بخت نصر نے۔ ادھر سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، یروشلم کی بستی سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، تو وہ کہنے لگے قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یا اللہ یہ جو بستی کا حال ہے، کبھی یہ بستی زندہ ہو سکے گی اور اس کے مکین اپنے مکانوں میں آباد ہو سکیں گے کیا؟ یا اللہ یہ بھی وقت کبھی آ سکتا ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اسی موقع پر حضرت عزیر کو اللہ نے موت دے دی، یا سلا دیا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، یا سلا دیا یا موت دے دی۔ ثم بعثہ، 100 سال کے بعد اللہ نے حضرت عزیر کو اٹھایا اور فرمایا کم لبثت، اے عزیر کتنی دیر تک سوئے رہے؟ عزیر علیہ السلام کہنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ یوں لگتا ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب سوئے تھے سورج آسمان پر تھا، جب جاگے پھر بھی سورج آسمان پر تھا، سمجھے کہ شاید دن اور دن کا کچھ حصہ میں سویا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمانے لگے بل لبثت 100 عام، نہیں عزیر تم 100 سال تک سوئے رہے ہو۔ اب حضرت عزیر کو یقین نہیں آ رہا کہ 100 سال گزر گئے۔ لو پھر عزیر دیکھو، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، یہ اپنے پانی کو دیکھو، الی طعامک، یہ جو تیرے پاس کھانا ہے، جب چلے تو کھانا بھی ساتھ تھا پانی بھی ساتھ تھا، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پینے کو دیکھو، دیکھا کہ پانی تازے کا تازہ اور کھانا گرم کا گرم۔ اب یہ بات تو حضرت عزیر کے موقف کی تائید کرنے لگی نا کہ یا اللہ میں دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں، یہ تو تائید ہے نا اس کی۔ کہنے لگے یا اللہ یہ پانی بھی تازہ کا تازہ
اور کھانا بھی تازے کا تازہ، میں کیسے مانوں کہ میں 100 سال تک سویا رہا ہوں؟ اور بات بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات فرمانے لگی، اے عزیر ذرا آگے دیکھ، خدا کی قدرتوں کے کرشمے تو دیکھ، اللہ کی طاقت کی نشانیاں تو دیکھ، یہ دیکھ کہ وہ حی بھی ہے، ممیت بھی ہے، زندہ بھی ہے اور مردوں کو زندہ کرنے والا بھی ہے۔ دیکھ ذرا، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ، گدھے پہ سوار تھے، اپنے گدھے کو دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اے عزیر ہم تجھے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے۔ اچھا یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، کیا دیکھا کہ گدھے کی گوشت پوست سب ختم ہو چکا ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی بس باقی ہے۔ یقیناً 100 سال میں ایک گدھا مر جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک اس کی ہڈی باقی تھی، ریڑھ کی ہڈی، کھانے کو دیکھیں تو تازے کا تازہ، پانی کو دیکھیں تو تازہ کا تازہ، اور گدھے کو دیکھیں تو کہیں یا اللہ واقعتاً 100 سال ہو چکا ہے، واقعتاً 100 سال ہو چکا ہے۔ اللہ کی ذات فرمانے لگی وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اے عزیر خدا کی کرنی دیکھ ذرا کہ اس ریڑھ پہ گوشت کیسے چڑھتا ہے، پھر یہ گدھا بن کر کیسے ہنہناتا ہے، ہماری نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ عزیر علیہ السلام دیکھنے لگے، کیا بنا کہ وہ ریڑھ کی ہڈی حرکت کرنے لگی، اور دیکھتے دیکھتے اس پہ گوشت چڑھنے لگا، اور پھر اس کے بعد گدھے کے اعضاء جمع ہونے لگے، پھر وہ اعضاء اس گدھے کے جسم کے ساتھ پیوست کر دیے گئے، اور دیکھتے دیکھتے وہ ہڈی ایک طاقتور گدھے کی صورت میں حضرت عزیر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب حضرت عزیر نے یہ ماجرا دیکھا، کیا کہا؟ قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار میں جان چکا ہوں کہ ہر چیز پہ قدرت تیری ہے، ہر چیز پہ قدرت تیری ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کو یہ مناظر اور مشاہدے کرواتا ہے تاکہ ان کا ایمان عین الیقین میں بدل جائے۔ آگے چلے، اسی کے آگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے یہ منظر تو دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اے ابراہیم 4 پرندے پکڑ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے سے مانوس کر، مانوس کر، پھر انہیں ذبح کر دے، پھر انہیں ذبح کر دے، ذبح کرنے کے بعد ان کے بالوں پر ان کا گوشت آپس میں ملا کر چاروں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دے، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سایہ، یاتینک سایہ، پھر ایک ایک کو آواز دے، یعنی پہلے انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت پوست ایک دوسرے سے ملا دے اور ان کے اجزاء وہاں رکھ دے، پھر آواز دے کبوتر کو، پھر آواز دے کوے کو، پھر آواز دے چڑیا کو، میں مثال دے رہا ہوں، پھر آواز دے کوئل کو، یاتینک سایہ،
پھر دیکھنا کہ کیسے تیرے پاس اڑ کے آتے ہیں۔ آواز دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جانور کو۔ اللہ کی قدرت، اس جانور کے جتنے اعضاء ایک پہاڑ پر تھے وہاں سے اڑے، باقی اجزاء دوسرے پہاڑ سے اڑے، تیسرے اور چوتھے سے ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے وہ پرندہ بن کر ان کے قدموں میں آن پہنچا۔ اور یہی 4 پرندوں کے ساتھ ساتھ ہوا۔ جب یہ ہو گیا، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ابراہیم جان لے کہ اللہ کی ذات بڑے غلبے والی اور بڑی حکمتوں والی ہے۔ اس لیے بھائیو، اللہ اپنے دوستوں کو غیر معمولی واقعات کے مشاہدے فرماتی ہے۔ وہ نبیوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے اور غیر نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ولی، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے نیکوکار بندے، انہیں بھی اللہ یہ بہت کچھ دکھاتا ہے۔ ایک صحابی کی لاٹھی تھی، جب وہ رات اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے تو وہ لاٹھی چمک کر روشنی دیا کرتی تھی۔ وہ لاٹھی چمک کر روشنی دیا کرتی تھی۔ آپ نے ایک صحابی کے باغ کے لیے دعا دی۔ مدینے کی کھجوروں کا ہر باغ سال میں 1 بار پھل دیتا تھا، اور اس صحابی کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ ایک نہیں، کرامات اولیاء سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے دوستوں کی کرامات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ کی دوستی کا جنہوں نے حق نبھایا، اللہ کی ذات نے آسمان پر ان کے تذکرے کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ نے منظر دکھایا اور ان کا یقین اتنا پختہ ہو گیا کہ تنہا ابراہیم نے ان کے بتوں کو جا کر بت خانے میں توڑ دیا، اور اکیلے، کوئی پرواہ نہیں وقت کے حاکم کی، کوئی پرواہ نہیں قوم کے جتھوں کی، کوئی پرواہ نہیں اپنے باپ کی طاقت کی، اور کوئی پرواہ نہیں مذہبی پروہتوں کی، اور کوئی پرواہ نہیں بت خانے کے مجاوروں کی، اور کوئی پرواہ نہیں بت خانوں کے آستانوں کے مریدوں اور وزیروں کی۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو ضرور توڑ دوں گا۔ اللہ اپنے بندوں کو جرأتیں عطا کرتا ہے اور ان کی ناموری کے واقعات دنیا کو سناتا ہے۔ اس لیے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔